انسان اس وقت ٹیکنالوجیکل اور میڈیکل ایڈوانسمنٹ کے سب سے ہائر دور میں موجود ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے وائرس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ سڑکیں، ٹورسٹ پلیسز، شاپنگ مالز، آفیسز، مارکیٹس اور ایسے میوزیم وغیرہ جہاں پہ ہر وقت انسانوں کا پبلک کا رش رہتا تھا، آج ایک وائرس کی وجہ سے ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس بیماری کے ڈر سے اور خوف اور دہشت کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، مگر ان سب ریئلٹیز کے ساتھ ساتھ حقیقت کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ہم انسانوں نے خود کو دنیا کی سب سے ایڈوانس اور سمجھدار مخلوق ثابت کرنے کے لیے اس دنیا کے قدرتی انوائرمنٹ کے ساتھ یا اس کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے، جس کی بدولت ایئر اور زمینی پولوشن اور اوزون لیئر جو زمین کے انوائرمنٹ کے گرد موجود قدرتی پروٹیکٹیو طے ہے جو سورج کی خطرناک ریڈیشن سے انسانوں کو بچاتی ہے، اس کے اندر انٹارکٹیکا براعظم جتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ فیکٹریز اور انڈسٹریل ترقی لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، درخت مسلسل کٹ کر کم ہو رہے تھے، اور ان سب کو روکنے کے لیے ایسا لگتا ہے زمین نے اپنا اینٹی وائرس سسٹم ایکٹیویٹ کر لیا ہے تاکہ اپنے آپ کو کسی وائرس سے بچا سکے، اور وہ وائرس ہے ہم انسان۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم انسان کسی خطرناک وائرس یا جانور کو دیکھ کے یا تو اس کو مار دیتے ہیں یا اس کو قید کر لیتے ہیں، اور زمین بھی انسانوں کے ساتھ کچھ ایسے ہی کر رہی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی جاننے والے ہیں کہ بظاہر یہ خطرناک دکھنے والا یا نظر آنے والا وائرس کی وجہ سے زمین کے انوائرمنٹ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں یا پازیٹیو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں جان کر آپ کو یقیناً ایسا محسوس ہونے لگے گا جیسے یہ وائرس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بلیسنگ ہے، جبکہ ہم انسان اس زمین کے لیے خود سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ دوستو، انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر ایئر پولوشن خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں، اسکن اور سانس کی بیماریاں پیدا ہونے لگی تھیں۔ دنیا بھر کے کئی ممالک میں تو یہ حال تھا کہ وہاں لوگ پیسے دے کے فریش آکسیجن کا ماسک کچھ گھنٹوں کے لیے باقاعدہ طور پر استعمال کرنے لگے تھے، جبکہ باقی رہی صحیح کسر جنگلات میں بڑے پیمانے پر آگ نے پوری کر دی۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ درختوں کا کردار گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے اور فضا کو ٹھنڈا اور صاف کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے اور نہایت ہی اہم ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وائرس کے حملے کے بعد دنیا بھر کا ایئر پولوشن مسلسل کم ہو رہا ہے، اور اس میں حالیہ دنوں میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ چائنا، جہاں اس وائرس کا آغاز ہوا، دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل ہب ہے، اور ظاہر ہے یہاں انڈسٹری کے دھوئیں سے نکلنے والی زہریلی گیسز اور کیمیکلز مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور دوسری خطرناک گرین ہاؤس گیسز کی بدولت ایئر پولوشن خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی، جو کہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے بعد آج ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ناقابل یقین حد تک کم ہو چکی ہے۔ اور وہ چائنا جو ہر سال 900 کروڑ ٹن کا کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں چھوڑتا تھا، اس کی مقدار پچھلے 2 مہینوں میں کے اندر 25% تک کم ہو چکی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ بند ہونے سے فیول اور نیچرل ریسورسز کی بھی بچت ہو رہی ہے۔ لوگ جہاں پہلے مختلف جگہوں پہ گھوم پھر کر پلاسٹک اور کچرا پھینکتے تھے یا پھینکنے کے عادی تھے، تو اب لوگوں کے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے یہ کچرا بھی مسلسل کم ہو رہا ہے۔ UK اور اٹلی کے جو پولوشن ہر سال 50% سے 60% تک پہنچ جاتا تھا، اس ایئر پولوشن کی مقدار اس سال صرف 20% پہ رکی ہوئی ہے۔ سب سے خطرناک اور ڈینجرس صورتحال ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ہے، جہاں پولوشن لیول نارملی 150 سے لے کر 160 تک ہوتا تھا، لیکن پچھلے 2 مہینوں سے یہ صرف 60% اور 80% کے درمیان ہے، جبکہ پچھلے سال لاہور کے انوائرمنٹ میں یہ لیول 300 تک ریڈ لائن کو بھی کراس کر گیا تھا، جس کے بعد بچوں اور بوڑھوں کے اندر سانس کی بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اور WHO کی رپورٹ کے مطابق صرف 2015 کے اندر 60,000 پاکستانی ایئر پولوشن کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اس بار یہ لیول لاہور میں 80 اور 100 کے درمیان رکا ہوا ہے۔ اور کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا صاف اور کلیئر ایٹماسفیئر یا آسمان نہیں دیکھا۔ اٹلی کا شہر وینس، جو اپنی قدرتی نہروں اور بحری روڈز کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، یہاں ٹورسٹ کے رش کی وجہ سے پانی اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس کا رنگ بالکل بلیک ہو گیا تھا اور اس کے اندر سے اسمیل آنے لگی تھی۔ لیکن
اب یہ پانی اس قدر صاف ہے کہ آپ اس کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوزون لیئر جو انسانوں کو سورج سے آنے والی خطرناک ریڈیشن سے بچاتی ہیں، اسکن کینسر کے چانسز کو کم کرتی ہے، لیکن یہ خود کو انسانوں سے نہیں بچا پا رہی تھی۔ ایئر پولوشن اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین کے گرد موجود اس کا سوراخ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ یہ خود کو ہر سال صرف 1 سے 2% تک ہی ریکور کر پاتی تھی، جبکہ موجودہ حالات میں اس میں بے تحاشا ریکوری دیکھنے میں آئی ہے۔ جبکہ اگر سی پولوشن کی بات کریں تو انسان پلاسٹک اور کچرا جو سمندر میں پھینک دیتا تھا اور سمندری جو لائف ہے وہ اس کو کھا لیتی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے پلاسٹک کھانے سے، تو ان کو بھوک نہیں لگتی تھی اور اسی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی تھی۔ ہر سال تقریباً 630 کروڑ ٹن صرف سمندر کے اندر انسان پھینک دیتے ہیں۔ اس سے تقریباً 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک سی لائف کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں مچھلیاں، ٹرٹلز اور دوسری سی لائفز ہیں۔ تو لوگوں کے گھروں میں بند ہونے سے پلاسٹک کم سے کم استعمال ہو رہی ہے اور کچرا پہلے کی طرح اور نہ اس مقدار میں پیدا ہو رہا ہے، جس سے سمندری جانور بھی خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلات کا کٹاؤ بھی بند ہو گیا ہے۔ سڑکوں پہ ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کا شور اور اس کے ہارن کی شور اور اس کی نوائز پولوشن بھی ختم ہو گیا ہے، جس سے انسان بھی جو ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے تھے وہ اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وائرس زمین کو اس کے صحت کے مطابق دوبارہ سے ریکور کرنے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے۔ گھروں میں قید ہونے کے بعد وہ لوگ جن کو پیسہ بنانے اور اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، وہ بھی اپنی فیملی کو پورا وقت دے رہے ہیں، اور یہ باتیں ان کے بڑھاپے میں ایک شاندار دن کی یا سنہرے دن کے طور پہ ہمیشہ یاد رہیں گی ان کو۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر انسانوں کو یہ بھی احساس ہوا ہے کہ ہم برانڈڈ جوتوں، فاسٹ فوڈ چین یا مہنگے کھانوں کے علاوہ بھی نیچرل ریسورسز پہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور گھر کے بنے ہوئے کھانے بھی کھا سکتے ہیں۔ جہاں ہر گھر میں روز ہوٹل سے یا باہر سے ریسٹورنٹ سے کھانا آتا تھا، آج ان گھروں میں لوگ اپنا کام بھی خود کر رہے ہیں اور کھانا بھی خود پکا رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ غریب انسان امیر انسان کے مقابلے میں صحت کے معاملے میں امیر ہے، کیونکہ اس وائرس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی اسپیشل لائف سٹائل میں رکھتے ہیں، اور جو نیچرل ہیبیٹیٹ میں زندہ رہتے ہیں وہ اس وائرس سے کم متاثر ہوئے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اچھے اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Watching SCTV and it's fun to watch. Like, subscribe, share, hit the bell icon to follow me.